نماز میں امام کی غلط قراءت سے کیا مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ اگر بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے کہ حروف کا فرق ہی پتہ نہیں چل رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی. لیکن تھوڑی بہت تجوید میں اگر گڑبڑ ہو بھی رہی ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں تو اگرچہ ایسے امام کے لیے نماز پڑھانا جائز نہیں ہے کیونکہ قراءت سیکھنا فرض ہے، لیکن بہرحال نماز ادا ہو جائے گی. اگر کسی کی نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو تو کیا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ جی، نماز میں اگر خشوع و خضوع نہ بھی ہو تو فرض ادا بہرحال ہو جاتا ہے. البتہ نماز دل لگا کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اگر نماز میں شک ہو کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں یا 3 تو کیا کرنا چاہیے؟ 4 رکعت والی نماز میں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے یہ 3 ہوئی ہیں یا چوتھی پڑھی ہے میں نے. تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوا ہے، آپ کا حافظہ ایسا تیز ہے کہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے، تو احتیاط اسی میں دوبارہ نماز پڑھ لیں. لیکن اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور اکثر ہوتا ہی رہتا ہے، یہ آج کل اتنی مصروفیات ہیں کہ اکثر ہو ہی جاتا ہے، تو پھر حدیث میں اس کا حل بتایا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ 3 ہے. یعنی یہ اس صورت میں جب کہیں بھی غالب گمان نہ ہو، ورنہ جس طرف زیادہ ذہن جا رہا ہے اتنی پڑھ لے. لیکن بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نہ ادھر ذہن جا رہا ہے نہ ادھر ذہن جا رہا ہے، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں. لیکن اس بات کا امکان بھی ہے کہ چوتھی ہو، تو تیسری رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا اور اس میں اتحیات پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. اتحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہ قعدہ اس لیے کرے گا، اتحیات اس لیے پڑھے گا کہ ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، تو یہ قعدہ فرض تھا، یہ ضائع نہ ہو جائے. تو پھر ایک اور رکعت ساتھ میں ملائے گا. اب یہ رکعت یا تو چوتھی ہوگی یا 5ویں ہوگی، اور اس کے بعد پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے گا. سجدہ سہو اس لیے کرے گا کہ اتحیات کے بعد یہ 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، اور اگر یہ چوتھی رکعت تھی تو تیسری رکعت کے بعد بیٹھا کیوں تھا، تو اس کی تلافی پھر سجدہ سہو سے ہو جائے گی. تو اس طرح سے یعنی شک ہو رہا ہے کہ 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، تو یوں ہی سمجھے کہ 3 پڑھی ہیں، لیکن قعدہ بھی کرے یا اتحیات بھی پڑھے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اور تلاوت کر کے، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور 2 سجدوں کے درمیان اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرے اور پھر اتحیات پڑھ کے سلام پھیر لے. یہ طریقہ ہے. تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے. فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی. اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے. اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں. اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم. بنت فاروق قریشی انڈیا سے. اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے. اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے. جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں. آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے. اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں. ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے. اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی. یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے. تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرائے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں. مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ.
یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا, نماز 4 رکعت کی تھی, آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا, تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا, تو آپ توڑے نہیں نماز, سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو, آپ فوراً کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں, اس طرح نماز ادا ہو جائے گی. یہ ہے فرض کے بارے میں. اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, اور وطر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں, وہ ویسے ہی جائز ہے. لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے, بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں. تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے تفصیل بتائی, تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا. باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا. پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصا صاحبہ راول پنڈی سے. دیکھیں اگر 4 سنت جو غیر مؤکدہ ہیں یہ 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں, دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. لیکن اگر 4 سنتیں مؤکدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وطر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی, تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, جو علی ہے نا ابراہیم سے پہلے علی, اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے, تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے. تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے, تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورے ایک رکن کے برابر ہوتی ہے. تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ, کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے. تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم, اس کے 42 حروف بنتے ہیں, تو یہ 42 حروف اعلی ابراہیم تک بن جاتے ہیں. اور بھی اقوال ہیں, ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے, تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی. ہماری نظر میں راجح یہی ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, ان کو اصل فتاوی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا. تو میں درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا, میں نے حضرت کو لکھ کے دیا, دلائل لکھے, میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف, یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا. کتنے بڑے عالم تھے, مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 7-8 سال, کتنے بڑے استاذ ان کے. اور دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے, اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد, یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے, مفتیوں میں سے. کتنے بڑے عالم کو ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے, اور چھپ چکی تھی کتاب. میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہیں, وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے. تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے, انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, تو اگلے ایڈیشن سے احسن الفتاوی سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو, اس کو چینج کر دو. سمجھ رہے ہیں, بہت مشکل ہے سمجھانا. حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوی میں یہ مسئلہ آ چکا ہے, چھپ بھی چکا ہے, تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو لکھ کے دیا اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے. کتنا آسان ہو گیا نا. اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی. پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی, میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے. تو بعد والوں نے پھر الحمدللہ وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی. تو کتنا آسان ہے نا. تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. بھئی سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو, اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خواہ کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا, پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا, پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا, پھر نعرہ تکبیر, اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے. تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر, اگر غلطی ہے تو ہے, اس میں کیا ہو گیا, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا
नहीं है। मसला सब ये होता है जब आप थोपते हो ना अपनी राय दूसरे के ऊपर, फड्डे फिर खड़े होते हैं। थोपने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं हजरत को लिख के दे देता कि ये मसला ऐसा नहीं ऐसा है, हजरत फरमा देते कि आप बच्चे हैं, आपको दलाइल नहीं समझ में आए, इसका जवाब है, इन दलाइल जो आपने लिखे हैं ना उसका जवाब मेरे पास मौजूद है, किसी और वक्त में बता दूंगा या लिख दूंगा, तो बस बात खत्म हो जाती। अब मैं फिर जाके फिर पर्ची पकड़ाता, फिर मैं हजरत के खिलाफ क्लिप बनाता, देखो मैंने तो ये कहा था फिर भी रुजू नहीं किया, ये तो है ही ऐसे। इससे क्या पैदा होता है? फसाद, इख्तलाफ, फड्डे। भाई अपनी राय दलाइल के साथ बयान कर दो, अगला मान ले ठीक है, नहीं माने तो भी क्या है, ठीक है, तो अगले को भी चाहिए कि मान ले अगर दलाइल है। तो इसलिए रुजू करने में कोई इंसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और रुजू करना इसकी अलामत नहीं होती कि आप जाहिल हैं। बड़े से बड़े उलमा से भी बयान करने में गलती हो सकती है, बड़े से बड़े उलमा। तो रुजू करने में कोई ये इसकी अलामत नहीं है कि आप जाहिल हैं। रुजू करने का मतलब ये, वही उस वक्त आपसे एक राय बयान करने में गलती हुई थी, अब आप उस गलती से रुजू कर रहे हैं, तो इससे इज्जतदारों की नजर में आपकी इज्जत बढ़ती है, कम नहीं होती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अभी देखो मैंने एक बयान किया था कि जो लोग 2 जमातें कराते हैं ना मस्जिदों में, तो इस बारे में हमारे पास सिर्फ एक ही हदीस है कि नबी के दौर में एक दफा ये अमल हुआ है। तो अमेरिका में एक मुफ्ती हैं, आलिम है, मुफ्ती उस्मान साहब, उन्होंने वीडियो बनाई और फिर उन्होंने दलाइल दिए कि नहीं और भी हदीसें इस बारे में हमें मिलती हैं। तो पूरे एक उन्होंने रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे डाल दी। वो भी अच्छे आलिम है, उनका मकसद भी कोई तौहीन नहीं था। उन्होंने कहा हम 1 साल से आपसे राब्ते की कोशिश में थे, आपसे राब्ता नहीं हो रहा था, राब्ता होता तो हम वीडियो ना बनाते। ये तो तरीका ही नहीं होता ना कि किसी ने कोई बात की है तो आप पहले उससे राब्ता कर लो भाई, ताकि हो सकता है वो खुद ही रुजू कर ले। लेकिन उन्होंने कहा हमने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, तो हमने एक वीडियो फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दी। तो 1 साल बाद उनका मुझसे राब्ता हुआ, तो वो उनके दलाइल मैंने देखे, मैंने कहा वाकई मुझसे गलती हुई है, दौरे नबवी में इसके और भी वाकयात हमें मिलते हैं। बाकी मसला क्या है वो फिर मैंने किसी और मौके पे बयान करूंगा, दूसरी जमात की शरई हैसियत क्या है। तो मैंने फौरन क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया। मैंने कहा भाई वो जो मैंने बयान में कहा था सिर्फ एक हदीस मिलती है, तो बाज़ उलमा ने बताया कि इस बारे में और भी हदीसें मौजूद हैं। खत्म हो गई बात। अब आप कहो नहीं, या मेरे शागिर्द बोले नहीं, जो हमारे उस्ताज ने जो बात बोल दी वो पत्थर पे लकीर है, तो इससे फड्डेबाजी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा मेरे भाई, हमारे जितने भी अकाबिर गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा दीन का काम किया है, उन्होंने सारी जिंदगी में दीन को ओढ़ना बिछोना बनाया। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम तो असली उलूम भी हासिल कर रहे हैं। देखो, दीन को ओढ़ना बिछोना बनाना ये असली उलूम हासिल करने के खिलाफ नहीं है। आप असली उलूम हासिल करके भी दीन को ओढ़ना बिछोना बना सकते हो। समझते हो कि नहीं समझते? मुसलमानों को जैसे उलमा की जरूरत है, ऐसी इसी तरह डॉक्टरों की भी जरूरत है, साइंसदानों की भी जरूरत है, इंजीनियरों की भी जरूरत है, बशर्ते कि वो इंजीनियर फिर अपना ही काम करें। वो ये भी बहुत अहम चीज है। तो हर शोबे में तरक्की की जरूरत है। तो इसलिए कोई आलिम बन रहा है तो वो आलिम बने, कोई इंजीनियर बन रहा है तो उसी को अच्छी तरह से पढ़े वो, और उसी को अपना इंसानियत की खिदमत और ये सोच के, पैसा भी ये सोच के कमाओ कि मुसलमान के पास दौलत से इस्लाम मजबूत होगा। समझते हो? मैं तो जब ताजरों से मिलता हूँ ना, उनको कहता हूँ कि आप ये अर्निंग डबल करो। वो कहते हैं आप तो उल्टी बातें सिखा रहे हो हमें। उलमा का तो ये काम होता है लोगों को ये बताएं कि दुनिया से मोहब्बत खत्म करो। यही होता है ना। 1 करोड़ कमा रहे हो तो 50 लाख पे आ जाओ, क्या करना है 1 करोड़ कमा के? आप कह रहे हो 1 करोड़ को कितने कर दो? 2 करोड़ कर दो। तो ये तो उलमा वाली बात तो नहीं हुई। मैंने कहा भाई उलमा का काम होता है लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकालना। दुनिया निकालना ये उलमा का काम नहीं है। मोहब्बत तो हम निकालेंगे आपके दिल से इंशाल्लाह। ना 1 करोड़ की भी नहीं रहने देंगे अगर हमारे साथ रहोगे, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ही निकालता, हम की हमारी क्या औकात। तो मोहब्बत तो 1 करोड़ की भी नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह, लेकिन कमाओगे 2 करोड़। कमाओगे कितने? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों समझ में नहीं आ रही? दिल से निकालना है, जेब से नहीं निकालनी है। ठीक है? किश्ती जो है ना, किश्ती पानी के ऊपर रहती है तो फायदा होता है, किश्ती के अंदर पानी आ जाए तो डूब गई। तो आपने पैसे को जेब में रखना है, दिल के अंदर आने नहीं देना। जैसे मुतनब्बी ने अपनी माशूका के बारे में कहा था कि मेरी माशूका की जो मोहब्बत है दिल के अंदर है, और तुम्हारी जो मलामत है, इश्क और मोहब्बत के बारे में जो लोग मुझे मलामत करते हैं, वो मलामत दिल के बाहर से घूम घूम के वापस चली जाती है, तो वो घुसती नहीं अंदर। तो चूंकि महबूबा की मोहब्बत दिल के अंदर है, तो आपने क्या करना है, इसके उलट कर देना है। पैसे को दिल के बाहर घुमाना है, दिल के अंदर घुसने नहीं देना है। अब सवाल पैदा होता है पैसा रखें भी मोहब्बत भी ना हो, ये कैसे मुमकिन है भाई? 1 करोड़ को 2 करोड़ भी बनाए
اور محبت بھی نہ کریں, بہت آسان ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار, 1 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, 2 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے, کیا خیال ہے؟ ارے 1 کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا, پھر بھی مرے گا. جنہوں نے 2-2, 2.5, 1 ارب کمایا, وہ بھی کپڑوں میں سڑ رہے ہیں, کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو. کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے, دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی. W11 ہے, وہ آگے نا W11 دوبارہ. بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں گے, اگلا اسٹیشن ہے. تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی؟ کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں, جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا, دین بھی محفوظ رہتا ہے. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں. دیکھو سارے فیشن ڈیفنس سے آتے ہیں. ڈیفنس والے اللہ نہ کرے, اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا کہ یار ڈیفنس کے لوگ پہنتے ہیں بھائی. ہوتا ہے نا, یہ انسانی فطرت ہے. وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے, اس کو کیا ہو گیا, انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے. اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں. جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند, ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے, یہ فل پردہ. اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا, کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس. یہ پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ. جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا, کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں, ماڈرن بننے کی کوشش کہ یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی, تو ہم کیوں پہنے, ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں. یہ انسانی نیچر ہے, الٹا چلتا ہے آدمی. تو اس لیے اگر دولت, دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا, مضبوط ہوگا. غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے, اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی. یہ ایک انسانی نیچر ہے, عزت بیٹھے گی. تو اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اس لیے پیسہ کماتا ہے, تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی. پیسہ کیوں کما رہے ہو, نیت کیا ہے آپ کی؟ تو نیت یہ ہونی چاہیے, مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط, مدرسوں پہ خرچ ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا. رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس ایک برتن ٹوٹ گیا, کسی نے حکم دیا, ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو, یہ کب ٹوٹ گیا اس کو جوڑو. تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا, کس چیز سے جوڑوں میں؟ یہ بات ایسی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا, سمت بانڈ ہوگا, ایلفی ہوگی, ٹیپ ہوگا, کچھ تو کسی چیز سے تو جوڑو گے نا. تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, آپ بولو گے یار ایلفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ, مضبوطی سے جڑ جائے گی. ایسے موقع پہ آپ گوند سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو رشتہ داری بھی جوڑنے کا حکم ہے. جوڑنے کی بہت ساری چیزیں جوڑنے کے لیے, ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا. ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو وہ ایسے ہی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ ہمیں یاد ہو گیا ہے. تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے. لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ ایلفی ہے. وہ کون سی ایلفی؟ پیسے, ہدیہ دو. ہدیہ دو گے, بہنوں کو پیسے دو گے, ابا کو پیسے دو گے, اماں کو پیسے دو, پھر ابا اماں سے بدتمیزی بھی کرو گے نا, پھر بھی ناراض. بتا رہا ہوں میں سچی, لکھ لیں اس کو. اگر آپ ابو امی کو پیسے دیں گے, پھر آپ چرس بھی پی لیں, ابا کو برے نہیں لگیں گے. ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے, ٹھیک ہے نا, جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو آپ پیسے دیں گے, باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. جو میرا بیان نہیں سن رہے ان باپوں کی بات کر رہا ہوں, ماؤں کی تہجد میں اٹھ کے دعائیں. پھر آپ جو مرضی کرو, آپ پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا اگر, وہ بھی برداشت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھی بہو ہے, بہت ہی اچھی بہو ہے. تو بھائی کو دو, بہنوں کو دو, رشتہ داروں کو دو. تو یہ دینا جب ہی ممکن ہے جب جیب میں روکڑا ہوگا تو دو گے نا. تو اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو. تو آپ نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے, مفاد کے لیے نہیں. اللہ بھائی, اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت کریں. تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک ایلفی ہے نا, پیسے ہیں, 5000 کا نوٹ لفافے میں ڈالا, پکڑا دیا.
10,000 रुपए दे दिए, 20,000 रुपए दे दिए, 1 लाख दे दिया, आज 1 करोड़ का चेक बना के दे दिया अब्बा को, अब्बा ये लो यार मौज करो, दूसरी शादी करो माजरत के साथ। यानी अब तो नहीं कर सकते, जाहिर है आपकी वालदा नाराज होंगी, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो बाज दफा गलत बातें भी मुंह से निकल जाती हैं मेरे। तो आपने कुछ भी, तो रोकड़ा खर्च करने से रिश्तेदारी आपस में जुड़ती है। इमाम साहब को हदिये दो, वो आपके खिलाफ बयान छोड़ देंगे, ठीक सही है। पंखा लगाओ मस्जिद में, ये करो वो करो, तो बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। तो आपने अच्छी नीयत से करना है। वो तो इमाम साहब वाली बात एक मजाक की है भाई, उसको सीरियस न ले। तो इस नीयत से पैसा कमा ले इंसान। और मैंने बताया हम चूंकि अल्लाह के गुलाम है, हम कोशिश करेंगे अच्छी नीयत के साथ उसमें कामयाब हो जाएं, ठीक है। नहीं हो तो भी ठीक है, ऐसे ही ठीक है, इसी भी अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो टेंशन लेने का सबसे अहम तरीन चीज है, टेंशन सिर्फ आखिरत की लेनी है, इसके अलावा टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है। जरा आखिरत की टेंशन के पता नहीं आखिरत में मेरा होगा क्या, बस इसके अलावा अल्लाह ने हमें कोई और टेंशन पालने की इजाजत नहीं दी है, बस यही टेंशन। बहुत हो गया, बस करो यार। अच्छा मेरे भाई, लिबरल एतराज करते हैं कि मौलवी दुनिया को मुसाफिर खाना समझते हैं, तो जो शख्स 2 टके की दुनिया नहीं बना सकता वो असल आखिरत कहाँ से बनाएगा। दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के भी बना लेते हैं। जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है ना, वो ज्यादा अच्छा बना लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इस सफर में जो करूंगा आखिरत में काम आएगा। वो फिर दुनिया कमाता है, इस दुनिया बनाए दुनिया नहीं बल्कि आखिरत के लिए, वो इंसानियत की खिदमत ज्यादा कर लेता है। तो बाकी अगर कोई दीनदार आपको नजर आ रहा है जो ना दीन का ना दुनिया का, तो वो तो अपने पोस्तीपन की वजह से है, वो दीनदार है ही नहीं। सिर्फ गेटअप से थोड़ी दीनदार बन जाता है इंसान। दीन और सुस्ती एक जगह जमा नहीं हो सकती। जो पड़ा हुआ है ना, खा रहा है सो जाता है, उठ के खाता है सो जाता है, तो वो दीनदार नहीं है, वो दीनदार नहीं हो सकता। दीनदार आदमी, देखो पैगंबर दीनदार थे, कितने ज़हीन होते थे, कैसी उनकी पॉलिसियां, कैसी प्लानिंग। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसी प्लानिंग करके दी ना, कहत पड़ने वाला है, पूरे कंट्री को तबाही से बचाया यूसुफ अलैहिस्सलाम की प्लानिंग ने, कि कहत पड़ने वाला है, 7 साल का जखीरा करो और फिर इतना इतना डिवाइड करना है इसको मुल्कों में, उससे आपकी मईशत मजबूत होगी। तो कहत में पूरी दुनिया हलाक हुई है, मगर मिस्र हलाक नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि हलाक नहीं हुआ, बल्कि मुआशी लिहाज से और पावरफुल हो गया। इसी बेस पे अगला बादशाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दिया गया। लोगों ने कहा भाई ये बादशाह बनने के काबिल है। तो पैगंबरों की जिंदगी, सहाबा की जिंदगी से अंदाजा होता है दीनदार कितने ज़हीन होते हैं। तो आज अगर कोई ज़हीन नहीं है, तेज नहीं है, पोस्ती है, तो वो दीनदार है ही नहीं। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात। तो उसको सुट्टे उट्टे लाके पकड़ा दो, बोलो तू ये लगाया कर बैठ, तो उस पर ये चीजें सूट करती हैं। बाकी इन लिबरल्स लोगों ने तबाह किया है मुल्क को। यूनिवर्सिटियां किसके हाथ में है, मौलवियों के हाथ में है या लिबरल लोगों के हाथ में है? तो उन यूनिवर्सिटियों में चर्स पिलाई जा रही है कि नहीं पिलाई जा रही? लड़कियां चरसी बन रही हैं, लड़कियां। ये लिबरल लोग जो दीन को फॉलो नहीं करते उन्होंने किया है। अस्पताल किसके हाथ में है? मौलवी चला रहे हैं अस्पताल। अब कोरोना में डेथ रेशो बढ़ रहा है, आपको चाहिए था कि आप अस्पताल की फीसें आधी कर देते, आपने उसको बिजनेस का जरिया बनाया, लोगों की जानों से खेल रहे हो। वो क्या हो गई ये फीसें, चार्जेस डबल हो गए हैं। ये लिबरल लोगों के हाथ में हॉस्पिटल, जिन्होंने तबाह किया है। कॉलेजेस देख लो, हमने खुद कॉलेज में पढ़ा है, हमें पता है कि कॉलेजों में क्या होता है। ये लिबरल लोगों के हाथ में है। उलमा के हाथ में मदरसे हैं, आप अपने बच्चों को मदरसे पढ़ाओ, जरा एजुकेशन भी मिलेगी और बेहतरीन उनके लिए रिहाइश का इंतजाम भी होगा, और तालीम के साथ साथ तमीज भी सीख के निकलेंगे। समझ रहे हो ना, तालीम के साथ साथ तमीज भी, बड़ों का अदब, बात करना, कैसे उस्तादों से बात की जाती है, कैसे अब्बा अम्मा से बात की जाती है, ये सारी चीजें सीख के निकलेंगे वो। तो वो उलमा के हाथ में जो इदारे हैं उनका हाल भी देखो, और आपके हाथ में जो इदारे हैं आप उनका हाल भी देखो। तो लिबरल लोगों को तो उलमा के खिलाफ बोलने का कोई तुक बनती नहीं है। उलमा को हुकूमत कब मिली है? ज्यादातर तो लिबरल लोगों पाकिस्तान के हुक्मरान रहे हैं। किसी पे 5 अरब का इल्जाम है, किसी के 4 अरब का इल्जाम है, ये सारे इल्जामात इन्हीं के ऊपर है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। रिस्क दुनिया में अल्लाह के जिम्मे है और हर किसी को मिलेगा। तो आजकल सबसे बड़ा मसला रिस्क का ही क्यों है? सबसे बड़ा मसला रिस्क का नहीं है, सबसे बड़ा मसला इंसान की हवस का है। आज दुनिया में इंसानी तारीख का बेहतरीन रिस्क मिल रहा है। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि इससे पहले दुनिया में इंसानियत को इतनी अच्छी क्वालिटी की रोजी कभी भी नहीं मिल। रिस्क की बहुत फरावानी हो गई है। आप अपने बाप दादा से पूछो, उनको नाश्ते में खाने में ये चीजें नहीं मिलती थी जो हम और आपको मिल रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा गुर्बत है, लेकिन वो गुर्बत बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं ना, उनकी करप्शन की वजह से है। साउथ अफ्रीका में एक जगह से सोना निकलता है, लेकिन उसी शहर के किनारे पे जो रहने वाले लोग हैं उनके पास खाने को रोटी नहीं है, क्योंकि उस सोने पर और उन जो हीरे जवाहरात निकलते हैं ना, उन पे बैनुल अक़वामी ताकतों का कब्जा है।
جو سپر طاقتیں ہیں ان کا قبضہ ہے, انہوں نے حکمران خریدے ہوئے کہ ملک کو غریب رکھنا ہے, سارا پیسہ یہ سونا ہمارے پاس آئے گا. تو اس طرح کچھ دنیا میں چند لوگ ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں غربت ہے. اللہ کی طرف سے آج بھی بہت فراوانی ہے, اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ کرپشن ختم ہوگی نا, تو پھر کیونکہ انصاف سے تقسیم ہوگا رزق, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لے کے لوگ پھریں گے, دینے والے بہت ہوں گے, لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. زکوٰۃ دینے والا پریشان ہوگا کس کو دوں بھائی. تو یہ ایسی فراوانی ہوگی جب دنیا میں کرپشن ختم ہوگی. تو یہ چند کنٹریز ہیں, چند بڑی طاقتیں ہیں, چند بڑے بڑے سانپ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں, اور یہ سودی نظام بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. مفتی صاحب کیا کیکڑا کھانا جائز ہے؟ فقہ حنفی میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, نہ جھینگا نہ کیکڑا نہ کچھ اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں. تو باقی امام شافعی کی رائے میں جائز ہے کھانا, تو ایک فقہ کو فالو کریں, پھر ساری پابندیاں اسی کی. جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن جاتے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے امام شافعی بننا ہوا ہے. اور جب خون نکلتا ہے باڈی سے, یا کسی بچی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں امام شافعی کے خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا ہی ہے نا, امام شافعی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کبھی شافعی بنتا ہے کبھی حنفی بنتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرو. تو یہاں بر صغیر میں 99% لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. باقیوں کا ریشو تو 1% سے بھی کم ہے. تو ایسے میں آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو. ایک صاحب کہنے لگے سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سب چیزیں حلال ہیں, وہ یہ بھی کھا لیتے ہیں گو. تو میں نے کہا بھائی پھر سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. شیخ بن باز کا تو یہ فتویٰ ہے. کہنے لگے یار یہ تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا پھر یہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ سعودیہ کے فتوے کو مان رہے ہو؟ نماز جب چھوٹتی ہے, نکاح بھی گیا آپ کا, سارا دن بیٹھ کے نکاح کی تجدید ہی کرتا رہے گا, اتنا مہر کہاں سے لائے گا؟ ہر دفعہ نکاح میں نیا مہر رکھنا پڑتا ہے, کروڑوں روپے کا مقروض ہو کے دنیا سے جائے گا. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. چاروں فقہ درست ہے, لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک تو فقہ حنفی کو جب فالو کر رہے ہیں آپ, تو پھر میرے بھائی امام حنیفہ کے دلائل اس میں بڑے مضبوط ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد, 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال قرار دیا جائے تو سمندر سے تو ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا وہ. تو اس لیے صرف مچھلی کی تو 20 قسمیں ہیں. مانگڑا مچھی ہے, گھسر مچھی ہے, مشکا ہے, اور کیا ہے, کند ہے, اور کیا ہے. کراچی میں یہ ورائٹیز ملیں گی, یہ بھی آپ کو کراچی سے باہر نہیں ملے گی. میں نے وہ بھی کھائی ہے, سوات کی جو مشہور مچھی ہے, کیا نام ہے اس کا, ٹراؤٹ. مزہ نہیں ہے وہ. جس نے کراچی میں مچھلیاں کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی, فارم کی نہیں, سچی مچھی کی, بالکل شکار والی مچھی بھی کھائی ہے وہاں پہ, مزہ نہیں ہے. کراچی میں مچھلیوں کی ورائٹیز, ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں, ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں, بہت ساری چیزیں پنجاب میں, گندم ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں. وہ مچھلی بھی کہاں ملتی ہے, اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں, اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے, ٹائٹ خاندانی. جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سی خریدے, اتنی 20 قسم کی, ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ, ہر ایک کے فضائل الگ. گھسر مچھی سالن پکانے کے کام آتی ہے, اس میں آئل ہوتا ہے, الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بول لو بھائی نہیں. سنگھاڑا مچھی سستی ہے, اس میں بھی آئل ہوتا ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اور آپ کا مشکا ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سرمئی مجھے پسند نہیں ہے. پاپلیٹ ہے, پاپلیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر یہاں شکار کی مچھی الگ ہے اور اسٹور کی مچھلی الگ ہے. روز شکار والی اگر تازہ بالکل کھانی ہے 100 روپے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں. رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھی کھا لو آپ, وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی. فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے, اتنا مال یار سمندر ایسے نکال رہا ہے, رزق اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلاننگ والوں کو بلاؤ, یہ منظر دکھاؤ. مجھے کہتے ہیں نا رزق کی کمی ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے, باقی تو باقی ہے. اور ذرائع تو بہت ہیں. فشری میں جاؤ اور لانچیں صبح فجر سے پہلے جاؤ, کبھی لانچیں آ کے لگتی ہیں, ایسا مال نکلتا ہے یار, ایسا لگتا ہے سمندر پھینک رہے, کہہ رہے کھا لو بس, آ کے کھاؤ, رو نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹینشن نہ لو. یہ غربت یہ بکواس چھوڑ دو. سمندر بزبان حال بتاتا ہے, آ جاؤ لے جاؤ. یہ سرمئی کی لاٹ نکل رہی ہے, یہ پاپلیٹ کی لاٹ کی لاٹ کیسے لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ, ایسا مزہ آتا ہے. میں تو ویسے بھی جاتا ہوں فشری, بتا کے نہیں جاتا, سب لوگ پہنچ جاتے ہیں. پھر تو
वैसे ही जाओ, इतना मजा आता है यार, अल्लाह की तरफ से कैसा इंतजाम है। समंदर ने कभी नो नहीं किया, ना नहीं किया। जब आपने उससे रिस्क मांगा है, कभी उसने नहीं कहा कि मेरे पास रिस्क खत्म हो गया है, ना 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 ना। समंदर हमेशा खुश करता है, कहते हैं ले जाओ भाई। तो मछलियों की इतनी किस्में हैं, मुझे तो याद भी नहीं होती। आंगड़ा मच्छी, बांगड़ा मच्छी, पता नहीं कौन कौन सी किस्में। बांग्लादेश के लोगों को बहुत अच्छी तरह नाम याद होते हैं, वो कांटों समेत खाते हैं। बांग्लादेश के लोगों को देखा मछली खाते हुए कभी? कांटों वाली मछली मुंह में रखेंगे, चबा चबा के कांटे एक तरफ निकाल के फेंके मछली। पता नहीं यार कोई अंदर ऑटोमेटिक आलात लगे हुए हैं क्या है जो कांटों को एक तरफ कर रहे होते। वो बहुत ज्यादा खाते हैं ना, तो आदी हो गए। उन्होंने घुमा के कांटे निकाले, मछली निकल गया। पता नहीं कैसे खाते हैं यार। तो इतनी किस्मों की मछलियां हैं, तो आपको केकड़े की तरफ जाने की जरूरत क्या है? तो जरूरत क्या है? तो एहतियात है, छोड़ दो यार उसको। अलबत्ता बिजनेस जायज है, क्योंकि फिक़ह शाफी में, फिक़ह हम्बली में जायज है केकड़ा खाना भी। तो एक चीज, बिजनेस उस प्रोडक्ट का हराम होता है जो पूरे तमाम अइम्मा के नजदीक नाजायज होती है। वो होटल में हम चंद दिन पहले गए खाने के लिए, तो उसने कहा झींगा लाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मछली ले आओ। कह रहे झींगा क्यों नहीं खाते? मैंने कहा इसको जायज नहीं समझता मैं। तो एकदम वो कहने लगे यार फिर तो हमारा कारोबार हराम हो गया। तो मैंने कहा खिलाओ, जो खा रहा है उसको खिला दो, खुद नहीं खाओ। तो बिजनेस इसलिए जायज है। लोग ये भी कहते हैं एक चीज नाजायज भी है, उसका बिजनेस कैसे जायज हो गया? क्योंकि नाजायज इत्तिफाकी नहीं है। अहले इस्लाम में बाज बड़े बड़े मुज्तहिदीन उसके जायज होने के भी कायल हैं। तो अगर ऐसा हराम होता ना जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो फिर तो बिजनेस भी जायज नहीं होता। तो इसी तरह अब ये इस तरह हराम नहीं है, तो इख्तलाफी मसला है। मुफ्ती साहब, मैं आपके 6 साल से बयान सुन रहा हूँ और आपके शादियों पर बयान सुनकर शादी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मेरा निकाह पढ़ा है, इसके लिए क्या तरीका है? यहाँ नंबर बाहर लिखा हुआ है, जो निकाह मुझसे पढ़वाना चाहते हैं तो इसमें मेरे एक असिस्टेंट है, उनसे रब्ता कर लें, तो यही निकाह पढ़ा देंगे हम इंशाअल्लाह। आपका ऐसा टाइट खानदानी निकाह होगा, बिल्कुल एल्फी की तरह मजबूत जुड़ जाएगा निकाह इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। इस्लाम में मंगनी का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ रिश्ता वाले लड़की वाले अड़े हुए हैं तो कर लें, उनसे अड़े तड़े करने की जरूरत नहीं है। अब जाके आप मंगनी सही नहीं है, लेकिन अगला भी तो माने ना। अब वो कह रहे नहीं मंगनी करनी है, तो वो उसकी टेंशन है, फिर करने दें। अच्छा भाई, आखिरी सवाल है बस। मैंने 3-4 बिजनेस शुरू किए, कोई भी कामयाब नहीं होता, तो अब मैंने नमाज भी शुरू कर दी है, कोई वजीफा वगैरह बता दें भाई। अल्लाह से रिस्क मांगा करें, तहज्जुद में उठ के दुआ मांगा करें। आखिरी वक्त में हदीस में आता है अल्लाह दुआएं कबूल करता है। हदीस में आता है रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमान दुनिया पे आके कहते हैं हल मिन मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ुला, कोई है रिस्क तलब करने वाला, मैं उसे रोजी दूं। तो उस वक्त उठ के दुआ मांगे अल्लाह से, और दिन में फिर मेहनत भी करें। मेहनत बाज़ दफा नहीं कर रहे होते, मेहनत भी करनी है, दुआ भी करनी है, दोनों अमल साथ साथ। फिर मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो आपके कवाइफ पूरे हो गए हैं, कोई बात नहीं। गुर्बत को एंजॉय करें, फिर खाना को नहीं है एंजॉय करें। लोग ताने देते हैं, एंजॉय करें, इसका अपना मजा है। हर जगह ताने मिलते हैं ना, कम वक्त कमाता नहीं है, लाता नहीं है, सही है ना। तो ये भी, इसका भी अपना एक बेरोजगार लोगों को इसमें बहुत मजा आता है। अब्बा से ताने, अम्मा से ताने, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ताने मिले, तानों से आपके गुनाह माफ होंगे, दर्जात आखिरत में बुलंद होंगे। जब आखिरत में जाओगे ना, मीजान के तराजू में देखोगे इतनी नेकियां, तो आप बोलोगे अल्लाह ये इबादत है तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह कहेंगे ये तुम्हारे माँ बाप के वो ताने कोसने हैं जो उन्होंने तुम्हें दिए थे। ये सारे भाइयों के, बहनों के ताने कोसने हमने यहाँ लाके तराजू में रख दिए, इससे तुम्हारी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। तो ये सब काम आएगा क़यामत में इंशाअल्लाह। अगर ये सारे सवाब मैयत को पहुंचता है, तो इस तरह तो बहुत से लोग पीछे सवाब पहुंचाने वाले, तो फिर तो हर गुनाहगार की बख्शिश हो जाएगी। सवाब पहुंचने से ये लाजिम नहीं आता कि बख्शिश भी हो जाए। हो सकता है मरहूम के गुनाह इतने वजनी हो कि सारी कौम मिलके भी सदका करती रहे, तो फिर भी उसका वजन हल्का हो और उसके गुनाह क्या हो, भारी हो। तो इस्लाम ने जो असल जिस चीज को फोकस किया वो अमल को, अमल का कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। एक आदमी अच्छे अमाल के साथ दुनिया से चला जाता है, पीछे कोई इसाले सवाब करने वाला ना हो, उसकी बख्शिश का वादा है। लेकिन एक आदमी बुराई करते हुए दुनिया से जाता है तौबा किए बगैर, सारी दुनिया भी उसके लिए इस्तिगफार करेगी, तो अल्लाह की तरफ से वादा नहीं है। बात आ रही है समझ में? बख्शिश का वादा नहीं है। चाहे सारी दुनिया इसाले सवाब, फायदा होता है उसका, इसाले सवाब का फायदा होगा। बख्शिश का वादा अल्लाह का सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जा रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, पाक दिल के साथ अल्लाह के सामने हाजिर हो, गुनाहों से पाक दिल। तो गारंटी सिर्फ उसके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। इसी तरह ये याद रखो, जो इतना बड़ा जनाजा हो गया, लोग कहते हैं किसी का भी जनाजा बड़ा हो तो सब बख्शे बख्शाए हैं, तो जनाजा भी बड़ा होना एक अच्छी चीज है, अच्छी उम्मीद है, लेकिन गारंटी जो कुरान और सुन्नत में है वो सिर्फ किसके लिए? अमल अच्छा हो। अमल अच्छा है, मर गए, कोई दफनाने वाला नहीं है, चील कौवे खा गए लाश को, बख्शिश यकीनी है। अमल अच्छा नहीं था, मर गए, पूरी दुनिया भी 6 अरब की आबादी आ गई जनाजे में शरीक होने के लिए, कोई गारंटी नहीं अल्लाह की तरफ से। फजीलत है कि इतने लोग मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, शायद बख्श दे अल्लाह,
امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. اللہ کی طرف سے گارنٹی بولتے کیوں نہیں ہے, گارنٹی صرف ایک کے لیے ہے, کیونکہ قرآن میں زیادہ فوکس اسی کو کیا, عمل. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عمل سے ہٹ گئے ہیں اور بس ان چیزوں پہ, کراؤڈ پہ, اور اتنے لوگ ہیں میرے نعرے لگانے والے, اور اتنے لوگ, اور کچھ لوگوں نے عجیب معیار بنا لیے, میں صبح اتنے وظیفے پڑھتا ہوں, شام کو اتنی تلاوت کرتا ہوں. گناہ سے آپ بچتے ہو کہ نہیں بچتے؟ اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہے. سب سے پہلے قرآن نے اعمال کو فوکس کیا ہے. قرآن میں ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یہ تو نہیں کہا قرآن نے کہ سب انسان خسارے میں, سوائے وہ لوگ جو مر جائیں تو پیچھے دیگے چڑھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے, سوائے وہ لوگ جو مر گئے تو پیچھے قرآن خوانی پہ قرآن خوانی ہو رہی ہیں, وہ خسارے میں نہیں ہے. نا 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 نا, اصول اور ضابطہ جو لا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو, عقیدہ درست, وعملوا الصالحات, اور اعمال اچھے کر لو, اپنے عمل کو فوکس کرنا ہے بھائی تو یہ کر لو. پھر باقی چیزیں غریبی میں چلاؤ, مر جائے تو اتنے لوگ جنازے میں آ جائیں, اچھی بات ہے, اولاد دعا کرے آپ کے لیے, بہت اچھی بات. یہ سب غریبیاں ہیں. آپ پلیٹ ہی خرید نہیں رہے ہو, کھانا ہی غریبی سے شروع کر رہے ہو. آپ ہوٹل میں گئے, آپ نے کہا یار نہاری کتنے کی, اس نے کہا 100 روپے کی. آپ نے کہا اچھا روٹی کتنے کی, اس نے کہا 15 روپے کی یا 10 روپے کی. آپ نے کہا چائے کتنے کی, اس نے کہا جی 20 روپے کا کپ ہے. آپ نے کہا اور غریبی, اس نے کہا غریبی فری میں. تو آپ نے کہا 8 غریبیاں لے آؤ, خالی 8 غریبیاں لے آؤ. وہ کہے گا بھائی جان پہلے کھانا تو کھاؤ. ہاں اگر روٹی بیوہ ہو گئی, یعنی سالن ختم ہو گیا اور روٹی رہ گئی خالی, تو روٹی بیوہ ہو گئی, تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی غریبی لا دیں گے. یار تھوڑا سا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے 100 روپے کی پوری پلیٹ خریدی ہے, تو اب اگر آپ کا پیٹ خالی رہ گیا, 2-4, ہم تو پورے کھانچے بھرتے ہیں نا بھائی. جب کھانا کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں تو جتنے بھی کھانچے ہیں پتے تک میں خوراک پہنچائی جاتی ہے, یعنی آتے وانتے تو بھر جاتی ہیں, اس کے بعد گردوں میں, پھیپڑوں میں, جہاں جگہ ملتا ہے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ غریبی سسٹم پاکستان میں, دنیا میں کہیں نہیں ہے, شاید انڈیا میں بھی ہو. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پلیٹ کے پیسے دیے تھے, 100 روپے کی روٹی, آپ نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا, 2-4 کھانچے آپ کے باقی رہ گئے ہیں, تو اب ہوٹل والا کہتا ہے یار اب اس سے کے پیسے آپ سے کیا لینے, چلو آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو 1 غریبی یا 2 غریبیاں بھی کھلا دے گا, وہ تھوڑی سی ڈال کے لے آئے گا, چلو جی. تو یہ جو جنازے میں اتنے لوگ آ جانا, اس سے بخشش کے وعدے ہیں. اسی طرح جو ہے پیچھے لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے غریبیاں ہیں, یہ اصل نہیں ہے. جنت کی اصل قیمت عمل ہے, عمل. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہنم سے بچنا ہے تو عمل. تو پہلے عمل مکمل ہو جائے, پھر نیچے بعد میں اولاد بھی دعائیں مانگ رہی ہے, اور بچوں میں حافظ بھی ہیں, وہ بھی بخشوائیں گے انشاءاللہ, شہداء بھی بخشوائیں گے, علماء بھی بخشوائیں گے, اور جناب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے. تو یہ غریبیاں بھی ہیں. ہم نے جب یہ فضائل سنے اسلام میں غریبیوں کے, ہم نے عمل کو پیچھے کر دیا. لوگ سود بھی کھا رہے ہیں, چوری کے پیسوں سے حج کر رہے ہیں جا کے, کرپشن دبا کے ہو رہی ہے, بہنوں کی وراثت پھوڑی ہوئی ہے طبیعت سے, ان سے معاف کروا لیتے ہیں, بہنوں سے 2-2 کروڑ کے پلاٹ معاف کروا لیے ان سے, ٹھیک ہے نا, وہ معاف کروا لیے, ان کی وراثت نہیں دے رہے. اور جناب معاشرے میں جو بیوہ عورتیں رول رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے, مگر کوئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار. میں تو اس کو بھی ایک جرم ہی سمجھتا ہوں. اور جناب لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں, اور فون پہ گپیں بھی ہو رہی ہیں, 10-10 گرل فرینڈ پالی بھی ہیں, اور جناب شادی کرتا نہیں ہے, اور ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی, بیگم, اور کر بھی لیے تو وہ دوستیاں نہیں چھوڑ رہے. وہ بیگم کو بیوقوف بنانے کے لیے وسیم ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدماشیاں طبیعت سے چل رہی ہیں. سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا, نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے, نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, سارے الٹے کام. لیکن جناب جنازہ ایسا خاندانی ہو جائے گا تو بخشوا دیے جائیں گے, اور جناب پیچھے پبلک جب مریں گے تو کھانا لوگوں کو کھلائے گی. نہ عقیدہ درست ہے. تو میرے بھائی یہ پھر سنہری خواب ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمائے نہیں, پہلے عمل ہے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے عمل کو فوکس کرو, اس کے بعد غریبیاں ٹھیک ہیں. عمل ہی نہیں ہے, غریبیوں پہ گزارا چلا رہا ہے. تو وہی ہے بھائی, وہ ایک آدمی گیا ہوٹل میں, وہ رائتے پہ بھی ہے یہ واقعہ, تو غریبی پہ ہے نا, کہ بھائی یہ روٹی کتنے کی, یہ سالن کتنے کا, یہ اتنے کا, رائتا, پھر اس نے کہا رائتا لے آ بس تو خالی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمل سب سے پہلے عمل ہے. عمل حقوق اللہ بھی پورے کرنے, اور حقوق العباد بھی, یہ پورے کرنے کے بعد میرے بھائی کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو. بے شک ایک بندہ بھی
دفن ہی نصیب نہیں ہوتا. فرض کر لو آپ بہت نیک تھے, نیک آدمی تھے, خدا نخواستہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی, اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی, یہ بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے, بم دھماکے میں چیتھڑے اڑ گئے, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاءاللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ, اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتہ دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے. جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور اود کی خوشبو میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے سٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گناہگاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے, اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد, اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو, یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے. اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا, 3 دن بعد بھی جائیں گے نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا. چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل, تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے, تو مرنے کے بعد آپ جاؤ, جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے. کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے, اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم, عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی. اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے. اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو, ٹینشن مت لو, یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے. آپ کے عمل اگر برا ہے, آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو, تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. جو عین نبوت ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا, جنت تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا, گناہوں سے بچے گا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا. خواب میں آپ جہنم میں جا رہے ہو, تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو سچا کون ہے؟ قرآن. لیکن لوگ قرآن کو نہیں, خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں. بہن کی وراثت دی نہیں, آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو, آپ خوش فہمی ہو, یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر, ایسے خواب آ رہے ہوتے لوگ. میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی؟ کہہ رہے یار وہ تو ابھی 10 سال ہو گئے, ابا کو پہ دیکھیں گے. بھائی وراثت نہیں دی, گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا, گھر والوں سے رابطہ کرو گے, 2 نمبر آدمی ہے اتنا تمیز سے, گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ایسا ہنسی خوشی زبر, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب تو کراچی میں ڈھکن ہی ختم کر دیے گورنمنٹ نے, گٹروں میں کراچی میں حکومت نے ڈھکن اس لیے ختم کیے تاکہ یہ اوباش قسم کے لونڈے لپاڑے گٹر کے ڈھکن پہ نہ بیٹھیں. ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا حکومت سے,
کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوئے تاکہ یہاں بیٹھ کے لوگ گٹکا کھاتے تھے، تو حکومت نے گٹکے کو ختم کرنے کے لیے گٹروں سے ڈھکن کیا کر دیے؟ غائب. اور کووڈ 19 کے خلاف آپ کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گٹر جو ہے نا ان کو بھی ابلنے دیا ہے تاکہ گندگی پھیلے اور آپ کی جو بھنگی آسانی سے بیمار نہیں ہوتا. یاد رکھو، آپ بھنگی کے منہ پہ چھینکو کے بیمار ہو جائے گا، وہ کہے گا ہم گٹروں سے گھوم کے نکل کے آتے ہیں یار، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، تو ہمارے اوپر چھینک رہا ہے. بیمار تو وہی آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے. تو یہ بھی حساب کتاب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھی سوچ رکھنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں جو کراچی سے گٹروں کے ڈھکن غائب کیے ہیں اس میں بھی کوئی اچھا مسئلہ ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی، کدھر سے کدھر چلا گیا یار، میں جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. ہاں میں یہ بتا رہا تھا، باہر گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھا ہے تو دوستوں سے ہنس کے ہاں گھر میں آتا ہی چنگیز خان بن جاتا ہے. بہت شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، گھر سے باہر ایسے ہنسی مذاق لطیفے، گھر آئیں گے تو موڈ ہی آف ہو گیا. تو یہ تو عمل نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، سب کو سلام کرتے تھے. تو آپ گھر میں آگے سب سے تمیز سے بات کرتے ہو، سلام کرتے ہو، بیٹھتے ہو، ہاں وہی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. خواب آ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں، حوریں آ رہی ہیں دائیں بائیں. مفتی صاحب کا 4 شادیوں پہ بیان سنا تھا، آج وہی بیان سامنے آ گیا. دنیا میں نہیں ملی، آخرت میں، ٹھیک ہے نا، حوریں آ گئیں. اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے بڑے اچھے خواب آ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی جان، نبی کی خواب میں زیارت بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یاد رکھو عمل کو درست کر لینا اس سے بڑی فضیلت ہے. ساری زندگی خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن نبی کی سنت پر عمل کیا، گھر میں آئے مسکراتے چہرے. آج کا جب بھی بات ہوتی ہے نبی کی سنتیں تو لوگ سمجھتے ہیں بس مسواک یہاں رکھ لو، یہ نبی کی سنتیں ہیں. مسواک یہاں رکھ لو، آنکھوں میں ٹائٹ سا سرما لگا لو موٹے موٹے کر کے. تو سنت کا یہ تصور آتا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں، نبی کا طریقہ. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھی، تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، نبی کے سوتیلے بیٹے نبی کی گود میں پلے ہیں. لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا. اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ، پیٹ میں تو مزہ تو وہی آئے گا نا. اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں، یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں؟ تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمدللہ. تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. اور پھر اپنے سامنے سے بھی، اب اگر بوٹی اس سائڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے، اپنے سامنے سے کھا لو. حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے، فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے نہیں. اب وہ تو وہ کھا لے گا، تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا، ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. مسواک یہاں رکھ لی، اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار، اور سرما لگا لیا، اور بھی دو چار یہ رہ گئی ہیں. تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے، لائف اسٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اللہ پہ توکل کرو، لے لو سوتیلے بچوں کو پال لو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا بھائی، پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہیں جیسے ہمیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے. تو توکل، اللہ پہ اعتماد اور یہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں. مجھے آج یہ والا خواب آ گیا، مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ بلو جو فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا، آپ کو میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ بھائی اگر میرا عمل اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے، یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان اچھے خوابوں کی وجہ سے میں بلا وجہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤں اور عمل سے کیا ہو جائے؟ کوتاہی. یہ ہوتا ہے انسان نا اپنے بارے میں اچھا سن کے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، اپنے بارے میں کوئی برا نہیں سننا چاہتا کبھی بھی. جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ فوراً یقین کرو گے، برائی کرو گے اتنی جلدی یقین نہیں آتا انسان کو. آدمی کہتے جھوٹ بول رہا ہے، یہ انسانی نیچر ہے، سب کی ہے.
ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے یہ نیچر. تو جب اپنی برائی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میری یہ نیچر ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو چوڑے میں آؤں گا, برائی کرے گا تو نہیں مانوں گا, تو بہتر ہے اپنی اس برائی کو پہلے سے انسان جان کے لوگوں کو تعریف کرنے سے منع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ چوڑے میں لانے کی ضرورت, خواب سنا سنا کے یہ دیکھا وہ دیکھا, وہ بھائی عمل کو فوکس کر لے انسان, بس اللہ عمل کی توفیق دے. ہاں ان خوابوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے, اگر اچھا خواب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ جیسا اس نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا تو حقیقت میں مجھے ویسا ہی بنا دے. اور اچھا یہ بات یاد رکھو, جو اکثر پیر و مرشد ہوتے ہیں نا, وہ اپنے بارے میں لوگوں کو جو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو برے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. اب جیسے ہمارے بارے میں اچھے اچھے خواب لوگوں نے دیکھے مجھے بتاتے ہیں, تو میں ممبر پہ کیوں نہیں بتاتا, 2-4 نے الٹے الٹے بھی دیکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں یا تو پھر دونوں بتاؤ, نہیں بتا رہے تو پھر سارے ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا, ورنہ وہ بندہ کہے گا وہ والا تو بتا دیا جس میں جنت میں ٹہل رہے تھے, وہ والا نہیں بتایا جس میں کوئی ٹینشن میں تھے. تو اس لیے بھائی چھوڑ دو عمل عمل عمل, بس. اسی وجہ سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ, میں کہتا ہوں یار ہم اپنی تعبیریں لوگوں سے نہیں پوچھتے, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے, آج یہ آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی عمل صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو عمل کو سیٹنگ پہ لے کر آؤ, ڈائری لے کے بیٹھو, قلم لے کے بیٹھو, لکھو کیا کیا برائیاں ان کو نکالو, تو وہ ہو جائے نا, پھر اچھا خواب آئے, پھر آدمی کو سکون بھی ملتا ہے. عمل سے مطمئن نہیں ہو یار, کیا خوابوں کی وجہ سے شیطان اور نہ کہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, نبوت نہیں ہے, اس میں سچا ہو سکتا ہے, یقین نہیں ہے کہ سچائی ہو, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہو. جیسے عورتوں کو اگر ساس خواب میں آتی ہے نا, شادی شدہ عورتوں کو, تو سانپ کی شکل میں آتی ہے, وہ حقیقت ہے. یہ آپ مذاق نہ سمجھیں, میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے کہ میں نے اپنی جٹھانی کو سانپ کی شکل میں, اژدہے کی شکل میں دیکھا, تو اس کا مطلب میری جٹھانی بری ہے. میں نے کہا بھائی وہ اس لیے نہیں سانپ کی شکل میں آ رہی کہ وہ بری عورت ہے, وہ اس لیے ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ کس کی جٹھانی ہے, وہ آپ کی جٹھانی ہے. آپ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کو میں خواب میں کیسی آتی ہوں, تو وہ بتائے گی کہ آپ چمگادڑ کی شکل میں آتی ہو خواب میں. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خواب میں بھی اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کوئی سگنل دیا ہے ساس کے بارے میں, خدا کی طرف سے مجھے اشارے مل رہے ہیں, تو یہ بلا وجہ اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی عمل عمل عمل, باقی چیزیں غریبی ہے, غریبی بھی چلاؤ, غریبی بھی چلاؤ, لیکن پہلے کیا ہے, عمل ہے. کھانا پہلے پلیٹ کھا لو نہاری کی, پھر غریبی بھی منگواؤ. یار یہ فری میں مل رہی ہے تو کیوں چھوڑے آدمی, ہم تو کھاتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات. اچھا بھائی